اللہ جل شانہ نے اس سے پہلی آیات میں کچھ امور اور کچھ کاموں کو ناجائز قرار دیا مسلمانوں کے لیے۔ ان میں سے کفر تھا، ریاکاری، بخل اور اس طرح کے امراض جو انسانوں کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو کھا جاتے ہیں۔ کفر انسان کی انسانیت کو کھا جاتا ہے، اس کے عقل کو، دل کی قوتوں کو، صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح بخل بھی انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ ریاکاری سے اعمال کرنا یہ بھی انسان کے لیے بڑا زوال کا، مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کو جان چکے ہو، ان کو معلوم کر چکے ہو کہ یہ کفر بھی کتنا نقصان دہ، بخل بھی نقصان دہ ہے، ریاکاری بھی نقصان دہ ہے، شرک بھی نقصان دہ ہے، حقوق پامال کرنا بھی نقصان دہ ہے، پڑوسیوں کو نقصان پہنچانا بھی غلط ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا بھی غلط ہے، مال کا صحیح استعمال کرنا درست اور غلط استعمال کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا اب تمہیں اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے مختلف قسم کے حالات انسان پر جو طاری ہوتے ہیں اس میں بھی انسان کو غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا اور اہم کام وہ دن کے 5 اوقات میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینا۔ تو اللہ کے سامنے حاضری دینے کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس میں اس کو کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ نماز کے سارے امور صحیح طریقے سے سر انجام دینا ضروری ہے، اور نماز کی حالت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں کون سی ہیں، نماز پر اثر انداز ہونے والے کام کون کون سے ہیں، ان کا تعین کرو کہ کون سی چیزیں ہماری نماز کو خراب کر رہی ہیں، کون سے اعمال ہماری نماز کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے کو نہیں آنے دیتے، اس پر غور کرو۔ اس لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان اور بحیثیت نمازی، ہر ایک مسلمان کی کئی قسم کی ذمہ داریاں قرآن انہیں یاد دلاتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کس حال میں؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ آگے جگہ دے دو ادھر۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو نماز عقل اور معرفت کی پہچان ہے۔ حجت الاسلام مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کی 2 عبادتیں بڑی اہم اور بنیادی عبادتیں ہیں، ایک نماز اور دوسرا حج۔ یہ 2 اصل نمازیں، اصل ارکان، بنیادی ارکان میں سے، اور 2 ان کو مکمل کرنے والے ہیں۔ نماز کی تکمیل زکوٰۃ کے ساتھ ہوتی ہے، اور حج کی تکمیل کا راستہ وہ روزہ ہے، روزے سے آغاز ہوتا ہے اور حج پر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ روزے اور حج کا آپس میں تعلق، نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں تعلق ہے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قرآن پاک نے بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ان دونوں کو جوڑ کر بیان فرمایا۔ نماز اصل ہے تو نماز سے آغاز ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے تکمیل ہوتی ہے، دونوں فرض ملتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا نماز تو لوگ اسلام کی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری عمل ہے مسلمان شمار ہونے کے، اور زکوٰۃ کھا جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المنافقون، یہ منافق ہیں کہ جنہوں نے دین سے رسمی اور دھوکے کا تعلق رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا نماز تو ظاہری عمل ہے، سب کو پتہ چلتا ہے نماز کے لیے گیا کہ نہیں گیا، اور زکوٰۃ اس نے خود ادا کرنی ہے، خود تعین کرنا ہے کہ میں نے مال کتنا دینا ہے۔ فرمایا اس کو وہ کھا جاتے ہیں، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ فرمایا نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق کرے گا
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد، وہ نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کرنے کا فتنہ پیدا ہوا۔ یہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معاشی معاملات، مالی معاملات، زکوٰۃ کے بارے میں امیر المومنین خلیفہ وقت ہم اس کی رائے نہیں مانیں، نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے، زکوٰۃ میں اپنی مرضی کریں گے مال کی ادائیگی میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ فقد کفر، جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا اس نے کفر کیا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ دو عبادتیں، حج فرمایا وہ بھی عبادت، اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں حج اور نماز میں فرق یہ ہے کہ نماز یہ عارفانہ عبادت ہے اور حج یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اب حج کرنے والا حج پہ جاتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، مکان چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، رشتہ دار چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اوپر سے اپنے کپڑے بھی اتار کر پھینک دیتا ہے، دو چادریں پہن لیتا ہے، اور پروانہ وار عاشقانہ طور پر ایک ہی گیت گاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ عاشقانہ عبادت ہے، جس کے اندر عشق نہیں اس نے حج ہی نہیں کیا۔ جس کے اندر اللہ کا عشق اور محبت نہیں پیدا ہوئی تو حج کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کے اوپر اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق وہ غالب ہو جائے۔ تو یہ حج عاشقانہ عبادت، اور فرمایا نماز یہ عارفانہ عبادت، یہ عارف پہچاننے والا، عقل رکھنے والا یہ نماز ادا کرے گا۔ نماز سے پہلے کپڑوں کی پہچان کرنا، نماز سے پہلے جسم کی پہچان کرنی ہے، نماز سے پہلے جگہ کی پہچان کرنی ہے، نماز سے پہلے نماز کے فرائض کی پہچان کرنی ہے، نماز سے پہلے قرآن کی پہچان کرنی ہے، نماز سے پہلے نماز کے منکرات اور اس سے الگ تھلگ چیزیں کون سی ان کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ تو نماز سے قدم قدم پر معرفت آئے گی، علم آئے گا، عقل آئے گا، پہچان آئے گی، مسجد کی پہچان، نماز کی پہچان، رکوع کی پہچان، سجدے کی پہچان، قیام کی پہچان، قبلے کی پہچان، رخ کا تعین، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو نماز پر قدم قدم پر پہچان پیدا ہوتی ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے، عقل پیدا ہوتی ہے۔ تو نماز عارفانہ عبادت، یہ انسان کے اندر یہ معرفت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہ نماز یہ ساری دنیا میں موجود جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی عبادتوں کا مجموعہ نماز ہے۔ نماز ایک عبادت نہیں ہے، اس میں ساری مخلوق کی عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ فرشتوں کی عبادت، پہاڑوں کی عبادت، درختوں کی عبادت، درندوں کی عبادت، چیونٹیوں کی عبادت، جانوروں کی عبادت، زمین کی عبادت، سورج چاند کی عبادت، ساری مخلوقات کی عبادتوں کو جمع کر کے اللہ جل شانہ نے نماز کو بنایا۔ اس لیے نماز ایک عبادت نہیں ہے، قیام الگ عبادت، تکبیر کہنا الگ عبادت، ہاتھ اٹھانا الگ عبادت ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا الگ عبادت ہے، اور نماز کے اندر قرآن پڑھنا الگ عبادت، نماز میں رکوع کرنا الگ عبادت ہے، سجدہ کرنا الگ عبادت ہے، اتحیات میں بیٹھنا الگ ہے۔ یہ ساری عبادتوں کو جمع کر دیا، ساری مخلوق کی عبادتیں یہ نماز میں جمع ہوتی ہیں۔ اس لیے نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو نماز کی طرف آؤ۔ ذرا دھیان کر کے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کے سامنے حاضری دینے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، تم نے کون کون سا قدم صحیح اٹھانا ہے، غلطی کون سی ہو سکتی ہے، اس غلطی کو کیسے دور کیا جائے گا۔ اب ہمارے فقہا پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، نماز میں جو انسانوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ہر غلطی کا بھی انہوں نے تعین کیا۔ یہاں تک کہ فقہ کے ابواب میں باب زلت القاری بھی رکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھانے والا امام اگر پھسل جائے، اس کی زبان پھسل جائے تو اس وقت کیا حکم ہوگا، زبان سے کون سے الفاظ نکل جائیں تو نماز ٹوٹتی ہے، کون سے الفاظ نکلیں تو نہیں ٹوٹتی۔
اب یہ بھی ہمیں سکھایا اور سمجھایا۔ اب ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے مسئلے نہیں پہچانتے، اس کے بارے میں نماز کے فرائض جانتے ہیں، نہ اس کے واجبات جانتے ہیں، نہ اس کی سنتیں جانتے ہیں، نہ اس کے مستحبات جانتے ہیں، نہ اس کی مکروہات جانتے ہیں، نہ اس کے نواقض، نماز توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں ان کو نہیں پتہ۔ 5 وقت کے پکے نمازیوں سے بھی پوچھ لیں، ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ بچپن میں کچھ چیزیں پڑھی سنی ہوگی، بڑے ہو کر وہ بھول گئی، دنیا کے کاموں میں وہ نیچے دب گئی، کسی نے ان کو نکالا ہی نہیں، پھر کسی جگہ بیٹھے ہی نہیں، کسی مجلس میں جس میں یہ ساری چیزیں سن لیں، اس لیے بہت ضروری چیز ہے۔ تو فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، کس حال میں؟ وانتم سکارا، جس وقت تم نشے میں ہو۔ اب کوئی آدمی کہے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، آج کل لوگ قرآن کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا آگے پیچھے بھی پڑھ لو۔ آج کل مسلمان آگے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھتے، جو اپنی مرضی کا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح وہ کسی بیل کو یا کسی گھوڑے کو کسی ایک جگہ پر اسے چلایا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں پر کھوپے چڑھا دیے جاتے، ادھر ادھر نہ دیکھے، کسی اور چیز کو نہ جانے، بس ادھر ہی وہ چلتا ہے، جو اس کو دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھے، جو اس کو سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھے، جو اس کو کرانا چاہتے ہیں وہی کرے۔ اس لیے اس کو تھوڑا سا علم دیتے ہیں، تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں۔ وہی حال آج ہمارا ہو گیا، ہم چلتے چلتے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمارا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی قرآن میں تو بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے قرآن کی بات کو قرآن سے سمجھنا ہے، قرآن کی بات کو حدیث سے سمجھنا ہے، قرآن کی بات کو رسول اللہ کے عمل سے سمجھنا ہے، قرآن کی بات کو صحابہ کے عمل سے سمجھنا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اب قرآن نے منع کر دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو نماز میں تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہارا دماغ، یہ ساری چیزیں حاضر رہنی چاہیے، ان کا آپس میں رابطہ قائم رہنا چاہیے۔ دل سے کچھ نکال رہے ہو، زبان سے کچھ نکال رہے ہو، دماغ میں کوئی اور خیال ہو، یہ تینوں چیزوں کا ایک نقطے پر جمع ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب انسان پورے عقل اور شعور کے ساتھ کام کرے۔ اس لیے فرمایا نشہ جو ہے یہ عقل کو مار دیتا ہے، غصہ بھی عقل کو مار دیتا ہے، نشہ بھی عقل کو مار دیتا ہے۔ جو نشئی قومیں ہوتی ہیں وہ بھی بے وقوف ہوتی ہیں، جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس لیے نشے کی حالت میں شیطان انسان سے سارے کام کروا لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پچھلے قوموں کا واقعہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ شیطان نے ایک پچھلی قوموں کے ایک عابد کے پاس، زاہد کے پاس، اس نے اس کو مجبور کر دیا کہ تو 3 کاموں میں سے ایک کام کر لے، یا زنا کر لے، یا شراب پی لے، یا اس بچے کو قتل کر دے۔ اس نے کہا میں تو تینوں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تینوں میں سے ایک تو کرنا پڑے گا، وگرنہ تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ اس نے کہا یہ قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، زنا کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے ذہن میں ہے، انہوں نے کہا یہ شراب پینا یہ بہت کم جرم ہے، چلو شراب پی لے۔ اب اس نے شیطان نے اسے شراب پلوا لیا۔ اب شراب پی لیا تو اس کے بعد اس کی اپنی عقل چلی گئی، جذبات آ گئے، ہوش ختم، عقل ختم، اب جذبات میں آ گیا۔ اب اس نے شیطان نے اس کی عقل اس کو چھین لیا، اب اس سے زنا بھی کروایا، نہ کر لیا، اب تجھے لوگ پکڑیں گے ماریں گے۔ تو اس نے کہا اس کو قتل کر دیا، اس کا گواہ بچہ ہے، اس بچے کو قتل کروا دیا۔ اب تینوں کام کروا دیے اس سے نشے کی حالت میں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الخمر جماع الاسم، یہ جو شراب ہے یہ بہت سارے گناہوں کو جمع کرنے والی پیڑی بوٹی ہے، یہ برا عمل ہے، یہ ایک فاسد ترین عمل ہے۔ جن قوموں کے اندر یہ بات، یہ پروان چڑھ جاتا ہے، ان سے بہت سارے گناہ سرزد کرواتا ہے، غلطیاں سرزد کرواتا ہے۔ اس لیے فرمایا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ اس شراب کے بارے میں واضح 2 ٹوک حکم نازل کر دے۔ ان کے دل پر پہلے ہی اس کا بوجھ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا
شراب سے منع کرنے کے لیے طریقہ کار رکھ دیا۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات اتاری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اس میں تمہیں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ اسمہ اکبر من نفع یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بڑا ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں گناہ بڑا ہے، جب اللہ سے بڑا کوئی حکیم نہیں، کوئی اللہ سے بڑا علیم نہیں، اللہ سے بڑا عالم نہیں، اللہ سے بڑا ہمارے لیے مشفق مہربان نہیں، جب وہ کہتا ہے اس میں گناہ زیادہ ہے تو سب سے زیادہ عقل مند لوگوں نے تو پہلے ہی چھوڑ دیا۔ جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ پہلے بھی نہیں پیتے، جس طرح حضرت عثمان جاہلیت کے دور میں بھی کبھی شراب نہیں پی، حضرت ابو بکر صدیق جاہلیت کے دور میں بھی کبھی شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، ایسے بہت سارے اور لوگ۔ تو اسی طرح بہت ساری جو عوام کے اندر معاشرے کے اندر چیز پھیل جاتی ہے لوگ اس پر عمل شروع کر دیتے، مجبور ہو جاتے، لیکن فرمایا کچھ لوگوں نے جب یہ رائے آ گئی تو اس رائے کو انہوں نے پک کر لیا کہ یہ اللہ کی رائے ہے، اللہ کی رائے نیچے نہیں چھوڑی جا سکتی، اس کو جگہ دو اپنے دل و دماغ میں، اور جگہ دے کر انہوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ پیتے، پھر مسئلے پیدا ہوتے تھے، بہت سارے مسائل معاشروں میں پیدا ہوتے ہیں اب اس بری بوٹی کے استعمال سے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ہے، لیکن اللہ کا حکم آئے تو حضرت عمر نے پھر دعا مانگی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم بھیج دے۔ اللہ نے پھر یہ دوسری آیت اتار دی، اب اس میں بھی حکم دیا نماز، تم شراب پینے کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب نماز دن میں 5 دفعہ ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں، جب تم نماز کی حالت میں نشے کے قریب نہیں جاؤ گے تو نماز سے کچھ گھنٹے پہلے اور نماز کے کچھ گھنٹے بعد، اب نماز سے پہلے شراب نہیں پیو گے، اب زور کی نماز ہے، اب فجر کی نماز پڑھی زیادہ وقت ہے، اس وقت عموماً لوگ باہر چلے جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اس وقت نہیں پیتے، لہٰذا زور کا وقت آ گیا، اب زور کے وقت میں کام کاج میں مصروف، اب زور کے وقت میں ان کے پاس وقت نہیں بچا، اب اس کے بعد بھی کچھ کام کاج ہے، لہٰذا زور کے بعد زور کے وقت بھی نہیں پئیں گے کہ نماز عصر کی آ جائے، عصر کے بعد عصر میں بھی نہیں پئیں گے مغرب کی نماز قریب آ رہی ہے، اور مغرب کے بعد بھی نہیں پئیں گے کہ عشاء کی نماز کا وقت قریب ہے۔ تو کتنے گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور پر فارغ کر دیا کہ خود بخود تم تیار ہو جاؤ کہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ہر قانون کو نافذ کرنے سے پہلے علماء فرماتے ہیں ذہنی طور پر تیار کرنا ضروری ہوتا ہے لوگوں کو، قانون اچانک نہیں نافذ کیے جاتے، آنن فانن نہیں نافذ کیے جاتے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً کچھ قوانین کو جو معاشرے میں رچ بس جاتے ہیں ان کو نافذ کرنے کا حکم دیا۔ اب فرمایا نماز کی حالت، نشے کی حالت، نماز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیوں؟ جب تم نشے کی حالت میں تمہیں پتہ ہی نہیں، حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو کہ بد دعا کر رہے ہو، صحیح بات کہہ رہے ہو کہ غلط بات کہہ رہے ہو۔ فرمایا اس لیے نماز میں تم نشے کے قریب مت جاؤ، اور جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اس وقت تک یہ نشے کی حالت ہے۔ تو اسی طرح نشے سے ملتی جلتی جو حالتیں ہیں قرآن نے ان کا بھی حکم بیان کر دیا، اور علت یہ بیان کی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو زبان سے، تو معلوم ہوتا ہے نشے کی حالت میں بھی پتہ نہیں ہوتا، ایک آدمی جاہل رہ جائے دین سے، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ اس لیے فرمایا مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو، قرآن کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے نماز درست ہو جائے یہ فرض ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا قرآن پاک کا اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ اب اس نے الفاظ بھی یاد ہوں اور ان الفاظ کا اگر ترجمہ معنی مطلب یاد ہو جائے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ضروری ہے، اتنا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات اب یہاں بیان فرمائی، اب نماز کے قریب نشے کی حالت میں بھی نہیں آنا، ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت کے وقت بھی جب تمہارے اوپر غسل فرض ہو جائے اس وقت بھی تم نماز کے قریب مت آنا،
الا عابری سبیل۔ اب اس وقت بھی تم نماز کے قریب مت آؤ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، تو جنابت کی حالت میں نماز کے قریب آنا یہ بھی صحیح نہیں، جسم ناپاک ہے، اس کو تو حدث اکبر کہا جاتا ہے، یہ بڑی ناپاکی ہے، اور بڑی ناپاکی کے وقت بھی نماز کے قریب اللہ تعالیٰ نے آنے سے منع فرما دیا، کیونکہ حالت جنابت میں نماز کا نہ پڑھنا یہ حکم دے دیا جب تک کہ غسل نہ کرے۔ کیوں؟ جب کوئی عذر نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو اس کی اور بات ہے، الا عابری سبیل، اگر اس نے راستے سے گزرنا ہے۔ اب ایسی صورت میں مگر یہ کہ راہ چلتے ہوئے اگر کہیں سے گزر جائے، جس طرح نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، ہاں اگر اس نے راستہ چلتے ہوئے کوئی اس کو مسئلہ یا ضرورت یا عذر پیش آ جائے تو اس کے لیے کوئی اور گنجائش ہے، حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کرو۔ اب انسان کو جو عذر پیش آتے ہیں ان عذروں کو بھی بیان فرما دیا، فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی آدمی پیشاب پخانہ کر کے آیا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا، چھوا، یا ان کے پاس گئے، اپنی قضائے حاجت پوری کی۔ فرمایا ایسی صورت میں یہ 3-4 صورتیں قرآن بیان کرتا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر پانی نہیں ملتا۔ اب پانی نہیں ہے، پانی ہوگا تو وضو کریں گے، پانی ہوگا تو غسل کریں گے، اب پانی نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا اب یہ دوسرا حکم اتار دیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب تم قصد اور ارادہ کرو پاک مٹی کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سورہ مائدہ میں بھی آئے گی، تیمم کے مسائل۔ قرآن نے یہاں تیمم کا ابتدائی مسئلہ بیان کر دیا، اگر پانی نہ ہو یا وضو کرنے پر قدرت نہ ہو، وضو کرنے پر غسل کرنے پر بیماری آ جائے۔ رسول اللہ کا ایک خادم تھے، اصلہ نام تھا، آپ نے کسی ضرورت سے ان کو بلایا، اور ضرورت سے بلایا کہ آؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر تو غسل فرض ہے، میں کیسے آؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی۔ اب اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آئے تو، اور وہ کہنے لگا میں اگر اس وقت غسل کروں تو مجھے تو میری جان کا خطرہ اور ہلاکت کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی معذوری کی حالتیں پیش آئیں بہت سارے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم اتار دیا۔ اب تیمم کرنے کے لیے طریقہ کار وہ بھی ہمارے فقہا نے واضح کر دیا، تیمم غسل کا اور وضو کا تیمم دونوں ایک جیسے ہیں، نیت میں فرق ہوگا۔ اب تیمم کے کس چیز کا نام ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا، پاکی آئے ناپاکی چلی جائے۔ اب وضو کی نیت کریں گے تو وضو کا تیمم ہوگا، غسل کی نیت کریں گے، غسل کی نیت سے پاکی حاصل کرنے کی، تو غسل کا تیمم ہو جائے گا۔ اور تیمم میں 3 ہی فرض ہیں، پہلے نیت کرنا، اور پھر زمین پر یا زمین کی جنس سے پتھر ہو، مٹی ہو، اینٹ ہو، روڑا ہو، اس پر ہاتھ مار کر، ہاتھ کو ایسے جھاڑ کر پہلے منہ پر مل لیں گے، پورے منہ پر، یہ ایک ضرب ہو گئی، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ پھر اس کے بعد زمین پر یا مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور پھر ان کو ایسے جھاڑ دیں گے، اور پھر جو ہے نا جی دونوں بازوؤں پر مل دیں گے اس طرح۔ تو اس طرح یہ فرض 3 فرض ادا کرنے سے تیمم پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انعام کے طور پر یہ تیمم بھی عطا فرمایا، فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اب نیت کرو پاک مٹی پر، پہلا فرض، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پھر اپنے منہ پر مل لو، یہ دوسرا فرض، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر بھی مل دو، مسح کر دو، یہ تیسرا فرض۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تم سے جو پہلی غلطی چوک ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی نماز میں، وضو میں، تیمم میں، غسل میں، طہارت کے مسئلوں میں، تو اس لیے اس کو اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ لیکن مسلمان کو پاک رہنا، نماز کی حالت میں رہنا، یہ اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ نماز پڑھیں گے 5 دفعہ اور نماز کی حالت میں رہیں گے مستقل، جیسے ہی ناپاکی کی حالت آئے فوراً اس کو پاکی کی حالت میں تبدیل کر لے۔ طہارت یہ ایک مستقل حصہ ہے دین کا، اس لیے دین کا پہلا بنیادی اور بڑا عمل وہ طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کا۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کے سارے انفرادی اجتماعی تقاضے
نماز اور عبادات کے انفرادی اور اجتماعی فوائد اور اثرات ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم سے جو آج تک غفلتیں ہوئی ہیں دین کے معاملات میں اور عبادات کے اندر، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما کر پورے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، مت جاؤ نماز کے قریب، وانتم سکارا، اس وقت کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور نہ اس وقت قریب جاؤ جب تم غسل کی حاجت میں ہو، الا عابری سبیل، مگر راہ چلتے ہوئے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آیا ہو کوئی شخص تم میں سے جائے ضرورت سے پیشاب پخانہ کر کے، او لامستم النساء، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، فلم تجدوا ماء، پھر نہ ملا ہو تمہیں پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک زمین کا، پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، پھر مل لو اپنے منہ کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔